دنیا بشر بشیر تو سمجھے آئے اصل وچ غلطی شعور دیے دنیا بشر بشیر تو سمجھے آئے اصل وچ غلطی شعور دیے خاکی نور نبوت نو جان دے نہیں تدے اے بیس کے بشر تے نور دیے کدوں بشر جاندے لا مکان اندر گل صاف ہے پر بڑے دور دیے پر نور نہ آکھاں تے کی آکھاں زیا باشی جب سارے حضور دیے اے مختار دو عالم رسول اپنی لفظ حق دی این تفسیر تو مصطفیٰ تو مجتبیٰ تو اے بشیر امین نذیر تو ٹوٹے چل کر دے آسمان اتے پتھراں کھولو بڑا دا تکبیر تو برق ذات تیری بے مثال آقا نور ذات سراج منیر تو تے میں کی جاننا کسے دی چاندنی نو احمد مصطفیٰ میرے ایمان دا چند میرے دلے دا چند تے دماغ دا چند فہم و عقل دا چند میری جان دا چند کرسی عرش دا چند لوح قلم دا چند میرا آقا ہے لا مکان دا چند کر کے برق دیکھ کے رخے پر نور جس کا ٹوٹے ہو گیا اس آسمان کا چند ایپل جو آپ کا میرے اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے خود بچے رہ جائے ماشاءاللہ کیونکہ ہم کو بھی لوگوں کی آواز ہے بھائی جب قریب ہوتا ہے تو لوگوں کی آواز نہیں آتی لوگ بھی کہتے ہیں کہ تیری آواز ہے تو ہم کیوں آواز نہیں آتے ماشاءاللہ تو یہ بزرگان دین کے کلام سے میں نے شروع کیا ہے ویسے تو کافی اشعار ہیں جو بہت مختصر ہے علامہ صاحب کا اپنے خطاب سنا ماشاءاللہ حدیث احادیث سے انہوں نے پوری اپنی تقریر جو ہے وہ سجائی اور یہ بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے کیونکہ پیر برق قطب الارشاد پیر سید ابو الکمال برق نوشہری علیہ رحمہ یہ مرشد ہے مبلغ اسلام جن کو مجدد یورپ کہا جاتا ہے پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف نوشہری قادری دامت برکاتہ العالیہ جن کے بارے میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب علیہ رحمہ کے استاد حافظ عبدالستار سعیدی صاحب جو لاہور میں ہیں وہ عالم مبلغ اسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی شخصیت اگر مبلغ اسلام آپ کی شخصیت نہ ہوتی تو فتاوی رضویہ جو ہے وہ کبھی نہ چھاپا جا سکتا پاکستان میں تو یہ جو علم والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں تو آپ کے یہ مرشد کریم ہیں آپ فرماتے ہیں زاہدہ چھوڑ فضول کس سے سانو دس کھاں کوئی پیار دی گل سنا کیوں نہ ہمتن گوش ہو کے تیرے منہ نکلے میرے یار دی گل فہم عقل اقتراق گم ہون جتھے میں تے پوچھدا ہاں اس دے یار دی گل پر کیوں نہ کراں جاں خدا دیت ہوں جے سنائی کوئی مدنی سرکار دی گل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے قرآن مجید کی اس سے پہلے ایک آیت ہے اس کو میں نے تلاوت نہیں کیا لیکن اس میں یہ آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت سہیل رومی علیہ رحمہ آپ مکہ کے رئیسوں میں تھے تو جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی مدینہ شریف تو جب آپ مدینہ شریف جانے لگے تو لوگوں نے آپ کو روک لیا کیونکہ جو مکے کا بزنس تھا انہوں نے کہا آپ کو ہماری وجہ سے امیر ملی ہے آپ کو تو ہم نے جانے نہیں دینا تو انہوں نے آپ کو روک لیا تو آپ نے شام کے وقت نہ کوئی ہیلا بہانہ کر کے پیٹ کی درد کا تو آپ وہاں سے جو ہے لوگ جو ہے انہوں نے سمجھا کہ دیکھو درد ہو رہی ہے لات منات کو نہیں مانتے یہ بتوں کو نہیں مانتے ان کی وجہ سے کو درد ہو رہی ہے تو وہ اپنی کاموں میں پڑ گئے جب وہ سارے جو ہے آپ سے بے خبر ہو گئے تو آپ وہاں سے نکل دیے تو وہ آپ کے جب پیچھے گئے تو انہوں نے آپ سے کہا ہم نے تو آپ کو جانے نہیں دینا تو انہوں نے کہا تم نے روکا تو مجھے مال کے لیے ہی ہوا ہے نا جو میرے پاس ہے اگر میں تمہیں بتا دوں جو تمام مال میرے پاس ہے وہ کہاں ہے تو پھر تمہیں مجھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے دو گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ کو جانے دوں گے دیں گے تو انہوں نے بتایا میرا مال جو ہے فلاں جگہ پہ ہے وہ تم لے لو اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے تمام مال انہوں نے قربان کر دیا جب آپ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو اس وقت یہ آیت جو ہے اس کا نزول ہوا وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کہ بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اپنی جان جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انہوں نے بیچ دی تو اس کے بعد یہ والی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اب نعت شریف ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دعوے کرتے ہیں تو بیچ دے خود کو نبی کے نام پر نعت خوان بہت زیادہ پڑھتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو بیچ دے ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں
بندہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بیچ دے تو ایسے میں کوئی خسارہ نہیں، لیکن اس کی دلیل کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جائے، اس کی یہ دلیل ہوتی ہے، عملی نمونہ ہوتا ہے۔ ہم عشق کے دعوے کرتے ہیں، لیکن جو عملی نمونہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ پوری طرح اسلام میں داخل ہو جائے۔ جب نعت خوان پڑھ رہا ہوتا ہے تو کافی میں خوش تھا، نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ادھر تو وہ جھوم رہے تھے، یہ جو درویش ہیں یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی جھوم رہے تھے، تو ان کا جھومنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے سب سے زیادہ منظور ہو، جو سیدھی بات ہے، کیونکہ جو علامہ صاحب نے حدیث بھی پڑھی نا، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ مجھے زندہ بھی مسکینوں میں رکھ، جب میرا وصال ہو بھی مسکینوں میں، قیامت کے روز بھی مسکینوں میں ہو، تو کیا ہم مسکین کے پاس رہنا چاہتے ہیں؟ جہاں مسکین ہو وہاں چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جو جڑے آپ بھوکے انہیں کی دینا، لیکن یہ والے جو بھوکے جو مال کے جو بھوکے ہوتے ہیں نا وہ مال لے لیتے ہیں لیکن ملتا ہم کو کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہاں روحانی بات ہو رہی ہے کہ جن کے پاس خود ہی روحانی نہیں ہے انہوں نے دوسروں کو کیا دینا ہے۔ تو در حقیقت بات کیا ہوتی ہے کہ یہ والی جو احادیث ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، دراصل ان کا بیان کرنا، کیونکہ پہلے بھی جب علامہ صاحب تقریر فرما رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو خصائص بیان کیے جاتے ہیں، آپ کا جو اخلاق بیان کیا جاتا، تو جو پہلے لوگ ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق آپ کے انتظار میں وہ اپنے جو ہے شب و روز گزارنے لگ جاتے، لیکن کیا ہم نے بھی اپنے شب و روز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارے ہیں؟ ہم اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کیا ہم نے جو اپنا رنگ ہے وہ اپنا رنگ کر لیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے؟ بات تو ساری یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے اور اس کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے، زبان سے بھی محفوظ رہے، ہاتھ سے بھی محفوظ رہے۔ مسلمان کی تو تعریف یہ ہے، ہم تو یہاں مسلمان بننے آتے ہیں نا عشق رسول کے ذریعے، تو اگر ہماری زبان سے ہمارا بھائی جو ہے وہ محفوظ نہ ہو، دعوے ہم یہ کریں کہ کشمیر کو ہم نے آزاد کرنا ہے، ہمارے بھائیوں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے، تو جو ہمارے ساتھ رہتا ہے ہمارا ہمسایہ جو ہمارا بھائی ہے اس کا ہم کو خیال ہی نہ ہو، تو ہماری کیا دلیل ہے کہ جو کشمیر والے مسلمان ہیں ان سے ہم کو پیار ہے؟ یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جس کا جو ہمسایہ ہے وہ بھوکا سو جائے، تو یہاں تو ہے ہی محمد صالح، وہاں ہم پولینڈ میں ہوتے ہیں وہاں تو چلو کفار ہیں، بہت زیادہ کفار ہیں، مسلمان جو ہے وہ 5-7% ہوں گے، لیکن یہاں تو مسلمان ہیں 95% یا 97%، تو جس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں ہمسایہ کے پاس جانا ہی نہیں کیونکہ وہ تو برا ہے، اس کے پاس تو جانا ہی نہیں، اس کے پاس جانا نہیں ہو سکتا، وہ یہ مانگ لے گا، یہ کر لے گا، وہ کر لے گا، برے کے پاس نہیں بیٹھنا، وہ ہمیں برا بنا دے گا۔ دراصل تو بات یہ ہے کہ بندہ خود اس طرح کا نور اپنے ساتھ لے کے چلے کہ جب برا اس کے پاس بیٹھے وہ اچھا ہو جائے۔ بات تو یہ ہے نا کمال کی، اب بات تو یہ نہیں ہے کہ اب تقریریں تو اتنے سالوں سے ہو رہی ہیں، کچھ لوگ 40 سالوں سے تقریریں سن رہے ہیں 40 سالوں سے، اس کا اثر ہم پہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اثر ہم پہ کیا ہو رہا ہے؟ جو محاسبہ ہوتا ہے نا اپنے آپ کا، میلاد کی محفل کا سب سے بڑا جو تحفہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ گھر میں جائے تو سوچے میں کیا ہوں، سب سے بڑا یہ تحفہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو نعت خوانی ہے نا اس میں پتہ کیوں ہے، زیادہ تر جو مولانا حضرات ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ نعت خوان اتنے پیسے لے جاتے ہیں، ہم کو لوگ کچھ دیتے نہیں، ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ وہ جو بات ساری بیان کر رہے ہوتے ہیں نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے۔ مولوی پھر بھی کبھی کبھی اپنی بات کر دیتا ہے، لیکن نعت خوان نعت کے دوران تو کوئی اور بات ہی نہیں کرنی نا، انہیں تو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی کرنی ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں نا، چلو نعت خوان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے باطنی نور بھی عطا کرتا ہے، اگر دل سے پڑھے تو انشاءاللہ دوسرا بھی جو دنیاوی مال ہے وہ بھی عطا ہوتا ہے، لیکن جب بندہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی بنا دیتا ہے۔ ہم اپنے دل کو یہاں غنی کرنے آتے ہیں، ہم اپنے دل کو غنی کرنے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ایو الاسلام خیر، کس کا اسلام سب سے خیر والا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف،
کہ جو لوگوں کو کھانا کھلائے. ٹھیک ہے, جو لوگوں کو کھانا کھلائے. آپ کے یہاں گلی کے اینڈ پہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نوشاہی, ٹھیک ہے, وہ نقشبندی نہیں, وہ نوشا پیر کے مفتی احمد بیگ لاہوری نے یہ لکھا ہے, اور کئی جو کہہ لیں شہباز خان ملی اور کئی جو علماء ہیں انہوں نے یہ بات لکھی اور اس کا اقرار کیا ہے. شہباز خان ملی نہیں ایک اور ہے, انہوں نے یہ اقرار کیا ہے اور انہوں نے اپنی یہ تاریخ میں پہلے سینکڑوں سالوں سے لکھا ہے. پرانے لوگوں سے میں نے پوچھا, نوشاہی لکھا تھا. یہ نوشا پیر کے خلیفہ تھے سید ہاشم شاہ دریادے, جو نوشا پیر کے فرزند اصغر ہیں, آپ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں. انہوں نے 10 سال سے زیادہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی علیہ الرحمہ نوشاہی آپ کے پاس تعلیم جو ہے وہ حاصل کی ہے. تو یہ جو ہے نا آپ کے پاس, تو بات یہ ہے کہ جب نوشا پیر نے اپنا جو ہے نا جانشین چننا چاہا تو آپ نے ایک شرط رکھی, ایک ہی شرط, بڑی سادی سی بات ہے. انہوں نے کہا میری شرط ایک ہی ہے, جو بھی تمہارے پاس آئے گا وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا ہے, جو یہ کام کر سکتا ہے وہ میرا جانشین ہے. دوسروں کو کھانا کھلانا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس بندے کو سلام کرے جس کو وہ جانتا ہے اور جس کو نہیں بھی جانتا. میں کہتا ہوں یورپ میں تو ہو سکتا ہے ہمیں تھوڑی تکلیف ہو کیونکہ وہاں پتہ نہیں ہوتا کون مسلمان ہے کون نہیں مسلمان. یہاں تو تقریباً سارے مسلمان ہی پھر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے سے ایسے گزر جاتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا حتى تحابوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جنت نہیں جا سکتا جب تک تم ایمان نہ لے آؤ, اور تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تمہاری ایک دوسرے سے جو محبت ہے وہ بڑھ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم, آپس میں جو ہے وہ سلام پھیلاؤ, ایک دوسرے کو سلام کہا کرو. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ جب ہم سلام بھی کسی کو دیتے ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہوتا ہے. اب ہم ہالینڈ سے آئے ہیں تو اچھی بات ہے, وہ ویسے ہی عزت کرتے ہیں کہ جہاں پہ بندہ یورپ تو آ گیا, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا. کوئی کہاں سے بھی آ جاؤ, کتنی دور سے بھی آ جاؤ, وہ بات نہیں ہے. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آیتیں ہم یہ پڑھتے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی تمام جو امت ہے, تمام امت ہے, ان کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. تو اگر ہم اپنے بھائی کے لیے نہیں رحمت بن سکتے تو حضور کی سنت کون سی ہم فالو کر رہے ہیں؟ یہ جو ظاہری سنت کا علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے نا, کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے باہر سے داڑھی نہ ہو, سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی کی کرنا, ٹوپی سر تل کے تسبیح پھیری دھننا پھیریا کی کرنا, تسبیح پھیر کے, اور بندہ تسبیح پھیرتا رہے یا وہ بٹن دباتا ہے تو بندے کا دل یہاں ہی نہ پھیرے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, پیر ثاقب شامی صاحب, آپ ان سے واقف ہیں, بڑے وہ مبلغ ہیں, بڑے مقرر ہیں, روحانی شخصیت. فرانس میں وہ تقریر کر رہے تھے, تو عالمی مبلغ اسلام قبلہ پیر صاحب ضعیف ہیں, ادھر بیٹھے ہوئے اور وہ اونچا بیٹھے ہوئے. میں نے دیکھا 1.5 گھنٹہ قبلہ پیر صاحب اپنی گردن آپ کی ایسے ہوگی وہ ان کو دیکھتے رہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے, پبلک سے تو توقع رکھتے ہیں وہ ہماری بات سنیں, لیکن جو مولانا حضرات یا کوئی نعت خان بات کر رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھی اسٹیج پہ لوگ ہوتے ہیں ان کی بات نہیں سن رہے ہوتے. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی. لوگوں کو جو ایگزامپل ہے نا ان والوں نے دینا ہے. جو لوگ یہاں ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں نا, اگر اللہ نے یہ عزت دی ہے نعت خوانی کی, عالم بننے کی, علامہ بننے کی, کوئی علامہ نہیں مولانا نہیں ہے, ان کی محبت ہے. پچھلے سفر میں صاحبزادہ تھا, انہوں نے آج علامہ کہہ دیا, ان کی محبت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کو جو بزرگوں سے فیض ملا ہے اور جو ہمیں بات سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو اندر ہے نا, یہ اندر کی دنیا, اس کی ایک نورانی کیفیت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا اپنے جو بھائی جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیسا ہے, ان کے ساتھ تمہاری محبت کیسی ہے. کیا فری ٹائم میں بھی تم کبھی کسی کے ساتھ دین کی بات کرتے ہو یا محفل میں بس دین کی بات کرتے ہو؟ کبھی کسی کا دل کرتا ہے گھر میں بھی اکیلے بھی نعت پڑھ لے, کیونکہ اکیلے تو کوئی نہیں ہوتا نا, لیکن رب کی ذات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے سن رہے ہو, یہاں تو لوگ سن رہے ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ کوئی اپنی بات بھی بیان کرنا چاہتے ہیں. عرس کے لیے آئے تھے, عرس کو کل کینسل ہو گیا ہمارا, جو لوگوں نے دھرنا تھا تو ہم جیلم نہیں لا سکے, عرس منسوخ ہو گیا. عرس کے لیے آئے تھے, ہمارا دل بڑا دکھی ہے ویسے, لیکن ان ہمارا مال بالنیات, مال کا دار و مدار نیتوں سے ہے. تو ماشاء اللہ کرم گئے تو میری 2-3 محفل کسی کو گھر میں گئے, میرے چاچا تھے تو وہ گئے, تو وہاں کچھ جو لوگ جو ہے اس سلسلہ نوشائیہ میں داخل ہو گئے, کئی وہاں داخل ہو گئے. تو ہم نے کہا الحمدللہ جو اس کا کام تھا ویسے ہی ہمارا ہو گیا.
کیونکہ یہ جو حقیقت ہے نا بزرگوں کے ساتھ. 3 شعر پھر اجازت چاہوں گا. اور آپ کے لیے یہ میں شعر پڑھ رہا ہوں, پنجابی آپ لوگ سمجھنے والے ہیں. جب میں نے یہ شعر یاد کیے تو میں اکثر بیان کرتا ہوں. یہ حاجی صاحب جمعہ پڑھتے ہیں, علامہ صاحب بھی کافی جمعے پڑھے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ باتیں کہتے ہوں, بلال صاحب آباد اور وہی باتیں کرتے ہیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں, نئی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج بھی وہی ہے, لیکن کچھ ولیوں کی زبانوں میں ایسی تاثیر ہے جب وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو لوگ سن کے مسلمان ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگ پڑھتے رہتے ہیں لیکن لوگوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو بات وہ نہیں ہے. میں آپ کو کچھ اشعار, پھر میں اجازت, انہوں نے 15 منٹ دیے تھے, میں نے لیٹ کر دیا, یہ میں نے غلط کیا, اس لیے اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. لیکن میں کیونکہ 17 میرے خیال سے دے دیے ہیں, لیکن میں اب ختم کرتا ہوں 3 شعروں کے ساتھ. یہ بڑے فرماتے ہیں, آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے. دوزخ دی اگ حرام استے جس نو لگے نے نبی سرکار دے ہاتھ. ٹھیک ہے, اکھاں نکلیاں پھر ہو گیا روشن جدوں لگ گئے شاہ رات دے ہاتھ. کالے حبشیاں دے چہرے ہوئے چٹے میرے انبیاء دے سردار دے ہاتھ. برک ویک قرآن مجید اندر ہاتھ رب دے احمد مختار دے حسینہ ہاتھ بے رکیاں دے. میں علامہ صاحب جو بھی آئے تھے نا, الحمدللہ ہمارے سر آنکھ ہو گئے, میں ان کو کوئی نہیں بات کر رہا, لیکن اگر پہلے آنا دلیل ہے نا پیار محبت کی, تو لیٹ تک بیٹھنا بھی پیار محبت کی دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھلائی کی پریشانی نہیں ہے کوئی کہ بندہ پہلے آ گیا تو ولی ہو گیا, ایسے نہیں ہوتا. ولی بندہ کوئی ایسے ہو, بھلائی کی بات اس کو کرنی چاہیے جس کو پتہ ہے اندر کی دولت کیا ہے. ایسے نہیں کسی کو ولی باصفا یا ایسے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے اگر 100 پیر ہے نا تو 97 جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے. پیر برق علیہ الرحمہ ان کا شعر ہے ایک, وہ فرماتے ہیں تارے تبا بلند پروازیاں دے کر زاد کر سکے ہم سری میری, میرے تذکرے بزم ہاہوت اندر منی عرشیاں نے سخنوری میری. جیوں جیوں تیز طوفان گرداب آئے تیوں تیوں تیز ہو کے کشتی تری میری. منزل قدم وچ تے قدم وچ منزل پر خضر کی ندی راہ میری. یہ بزرگ جو ہیں یہ پیر ابوالکمال برق, لوگوں کو کیا پتہ ہے, لوگ تو جاتے ہی ادھر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے آج بھی کربلا ہے, جو لوگ حق ہیں آج بھی, ایک طرف 20,000 لوگ ہوتے ہیں, دوسری طرف 5 لوگ ہوتے ہیں, لیکن آج بھی یہ ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ 5 والے حقیقت والے ہوتے ہیں اور 20,000 ایسے لوگوں نے جو ہے ڈرامے بازی لگائی ہوتی ہے. ہمارے لوگ اس کے شکار ہیں. یہ بات لوگ سمجھتے نہیں, وہ تعداد دیکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کتابیں بھی ان کی چھاپی گئی جن کے پاس نوٹ تھے. آپ سمجھتے ہیں یہ بات. ہمارے پیر برق نے 500 سے زائد کتابیں لکھی, ابھی ان کی 100 بھی نہیں چھپی. ایسے ہی ہے جناب, ہم بھی مزدور بنتے ہیں. تو لوگ یہ بات سمجھتے نہیں, ڈانٹ ٹکر میں دینے روکی ٹوٹ جانے. وہ جناب اس طرح سے نہیں کام بنتی نا. میرے والد صاحب میری تقریر پاکستان سنتے کہتے ہیں یار تو لوگوں کو ڈانٹتا ہے. میں ڈانٹتا نہیں, ہنستا بھی انسان ہے. بات یہ نہیں, ہم ڈانٹنے نہیں آئے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہاں مسئلہ ہے. اور وہاں ہمارے ہولینڈ بھی, آپ یہ نہ سمجھے گا ادھر بھی ساری ترویج ہے, ادھر بھی سارے پاکستان میں کوئی گجر خان ہے, کوئی کوٹلی ہے, کوئی جاٹلان ہے, کوئی سیال کوٹ ہے, ساری طرف تو یار نہیں. میری بولی جڑی وہ پنڈی دی ہے, لیکن میں پنڈی دا نہیں ہے اتنی دا, لیکن میں پنجابی جناب کو سیکھی ہے وہ جڑے نے اتر دے جے اس واسطے. تو فرماندے نے ایویں اگلا شبد ایویں حسینہ ہاتھ بے روپیاں دے دیوی ہاتھ کسے باخدا دے ہاتھ. کیوں ہاتھوں ہاتھ ڈاکو پہ لٹ دے نہیں, ہاتھوں ہاتھ ڈاکو پہ لٹ دے نہیں. ساڑھے مرید ہو جاؤ, ساڑھے مرید ہو جاؤ, ساڑھے مرید ہو جاؤ. جی جناب اس طرح کی ہونا ہے. ساڑھے ہولینڈ میں جدو نئے پیر آئے سے نا کچھ, انہوں نے باہر بورڈ لایا ہوا سی جنہیں تویز لے لی ہے 111 یورو. انہوں نے پتا ہے 1 یورو جو ہے نا 200 روپیہ ہونا ہے. تو کہتے ہیں ہوس پاکی سب کی ہوس پاکی. میں کیا 11 یورو مانگ رہے تھے, 111 کی مانگ رہے ہو. اگر ہوس پاک کا ہی رہنا تو 11 ہو, لیکن لوگوں نے دیتے جناب تویزہ واسطے لینڈن کے فوکا شوکا کے سانو چاہیے. وہ جناب فوکا نال کام نہیں بنتا. جی فوک جی ہے نا بندے نے دل کو اجاگر کرتے ہوئے فوک پہ تے وہ باہر سے مل جاتا کی فائدہ. ایویں حسینہ ہاتھ پہ روپیاں دے دیوی ہاتھ کسے باخدا دے ہاتھ. کیونکہ ہاتھوں ہاتھ ڈاکو پہ لٹ دینی دیوی ہاتھ نہ اہل ہوا دے ہاتھ. تے کور چشم تو نظر نہ آمدائے ہاتھ بلی دے نے مرتضا دے ہاتھ. پر ایک ویک قرآن مجید اندر ہاتھ نبی دے ہیں خدا دے ہاتھ. تے ہاتھ حق تحقیق نہ شک کوئی ہاتھ نبی دے وچ فقراء دے ہاتھ. فقراء ہوتا ہے فقیر کی جمع, ہاتھ نبی دے وچ فقراء دے ہاتھ. اسے
واسطے دین ایمان والے دے دے حق اپنا پیشوا دے ہاتھ تے اسے قافلے نے توڑ پہنچنا ہے جس دی بادشاہ انبیاء دے ہاتھ پر صاف خدا نے یہ آکھیا ہے میرے ہاتھ میرے مصطفیٰ دے ہاتھ. سامنے سے وقار کسی کے بال رکھ لینا، کسی کی چادر رکھ لینا، کسی کے کپڑے رکھ لینا یہ بات نہیں ہے. جو باتیں کی جاتی ہیں ان کو یاد رکھیں. علم ادھر تک جائے، ادھر تک رہے تو سانپ ہے، ادھر تک جائے تو نور ہے. اگر ہم نور چاہتے ہیں تو جو یاد آپ کو